کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے اس کا موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں دو ٹوک فیصلہ سناتے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ زندگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سچ ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سكه فرج الى قومه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يدعو يده على مد فله بما غدده بكل شعرة سنة قال يا ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فقال رواہ البخاری۔ موت کے فرشتوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب وہ ان کے پاس آیا انہوں نے اس سے تھپڑ نصیب کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا، تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اس سے واپس لوٹائی اور کہا، جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک بال کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ان میں سے ہر بال بدلے اس کے لیے 1 سال مزید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا، پھر موت۔ تو انہوں نے کہا، پھر تو موت ابھی منظور ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے قطعی چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے۔ خیرات موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو چکھنا ہے، اور جو اپنا مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو بخوبی باخبر ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے پتا ہے کیا کہاں آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ اپنی موت کے مقرر پر جو کوئی جس حال میں ہوگا اور جہاں ہوگا اس سے موت آ کر رہے گی۔ ارشاد باری ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کس سے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنی وطن میں دیر غیر میں، جوانی یا بڑھاپا میں، اپنے آرزو اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا اس سے پہلے کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اینما تکونوا ادرکتم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پکڑے گی، وہ تم مضبوط کی لے موت، اور موت سے کوئی شخص رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے تمام کاموں کے مطابق خبردار کرے گا۔ عزیزان گرامی، جو آیت ہم نے اب تک ذکر کی ہیں ان کا خلاصہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور ہر حال میں آ کر
ناکاری رہتی ہے، چاہے کوئی اس سے پسند کرے یا نہ کرے. لہذا موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں ہی لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو. ورنہ اگر انسان اپنی زندگی میں معاشی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے، کبھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے اور پھر اسی حالات میں اس کی موت آ جائے، اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محرومی قسمت اور کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کافی افسوس ملتے ہوئے کہے گا اے میرے رب، مجھے تو نے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی، میں اس میں سے صدقہ کر لیتا ہوں، نیک لوگ میں سے ہو جاتا. گویا اس وقت موت کرنے، گویا اس وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگ میں سے ہو جانے کی تمنا کسی کام نہیں آئے گی. اس لیے وقت آنے سے پہلے انسان کو نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے. موت کو ہردم یاد رکھنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے رشتہ داروں دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں اس کے ساتھ ہے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے، بڑی حیرات ہوتے ہیں اس شخص پر جو اپنے کندھوں پر کا جنازہ اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی میت کو دفن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کی کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اپنی کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کی واقعات سن چکا ہو اور پھر بھی اپنے موت سے غافل ہو. لہذا موت سے غافل ہونے کی بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کون فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح یا تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی اتنا عمل کرو جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکی کما لو جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسند احمد کس الفاظ میں کہ کون فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل خذ نفسک مع الموت وإياك ودعوة المظلوم. دنیا میں کہ اجنبی ایک مسافر کی طرح رہو اور آپ نے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم اعمل کأنک تری اللہ خذ نفسک مع الموت وإياك ودعوة المظلوم. اے ابن آدم، اے مسلمانوں، تم عمل کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو فوت شدگان میں شمار کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو. جہاں تک کہ موت سے غفلت کا دوسرا سبب یعنی جہالت کا تعلق ہے، اس سے مراد ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ موت تو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آتی ہے، اور یہی سمجھ کر موت سے غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں اپنے آس پاس لوگوں اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کرے تو شاید ہی 10 سے بھی کم ہو. کیا اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے وفات ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اپنی تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت تو بیماری کی حالت میں آتی ہے. حالانکہ اگر اپنے محلے میں اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لے انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحت مند ہونے کی باوجود بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے. کیا ان جیسی اچانک موت ان پر نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے موت کی سختی کا ذکر 4 آیات قرآن میں کیا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر
وقت دیکھے جب کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, پاس جب کہ روح نرکلے تک پہنچ جائے. کلا اذا بلغت التراق, ہرگز نہیں جب روح ہستی تک پہنچ جائے گی. جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہوتا ہے, اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوا تھا. آپ کے سامنے ایک پانی سے بھرا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا. آپ پانی اپنے ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پھرتے فرماتے لا الہ الا اللہ ان الموت لسکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں. وہ اپنے ہاتھ کو پر اٹھا فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی, یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ نیلے پڑ گئے. یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالانکہ آپ تو انسانوں میں سے سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہ السلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے. تو لہٰذا ذرا سوچئے تو صحیح کہ موت تو میری اور آپ کی کیا حالات ہوگی اگر پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا, تو کوئی اور انسان موت کی سختیوں سے کیوں کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاكِنَةٍ وَذَاكِنَةٍ فَلَقْرَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ کا سر مبارک میری اور سینے کے درمیان تھا. ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا. اور جب سے میں نے آپ کی موت کو دیکھا ہے اس کے بعد میں کسی کی موت کو ناپسند نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھ کر مجھے آپ کسی اور کی موت کی سختی پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو امت میں سب سے اونچا مرتبہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد تابعین کا ہے. تو آئیے ذرا دیکھیں کہ موت وقت ان سارے امت کا کیا احساس تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر موت کی گھڑی تھی تو کہنے لگے کیا کوئی ہے جو اس گھڑی کے لیے عمل صالح کرے, کیا کوئی ہے جو اس دین کے لیے کچھ کمائے. حضرت رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیا. ان کی بیوی نے کہا آپ تو صحابی رسول آپ کیوں روتے ہیں. انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں جبکہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرے کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت موت تک رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں. انہوں نے کہا میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں ابھی میں ایک لمبی سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. حضرت عطا سلمی نے موت کے قریب آیا, ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے. انہوں نے کہا موت میرے گردن میں, قبر میرے سامنے ہے, قبر میرے سامنے, روزے قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پل صراط سے گزرنا ہے. میں نہیں جانتا ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے تو دعا کرتے ہوئے کہنے لگے یا اللہ تو میرے حال پر رحم فرما اور میرے قبر میں آسانی فرما اور موت کے لمحہ آسان کر دے. حضرت محمد منقدر نے موت تک رونا شروع کر دیا. آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں. انہوں نے کہا میں کسی گناہ پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کہیں کوئی کام ہلکی سمجھ کر نہ کر لیا ہو اور اللہ کے وہاں بہت بڑا ہو. میں یہیں سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.